تو یہاں کے نظام صفائی اور واٹ نظام، سکون اور صفائی کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے مکہ تو آ جاتے ہیں، جب انسان مکہ آتا ہے تو یہاں کا سکون، نظام اور صفائی دیکھ کر دل شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ہم ہزاروں میل کا سفر کر کے اللہ کے گھر تو آ جاتے ہیں، مگر دل کے اندر وہی رویے، وہی گندگی لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج میں دل سے کہنا چاہتی ہوں کچھ باتیں جو شاید کڑوی لگیں مگر سچ ہیں۔ ہم پاکستانی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جو شاید ہمیں بہت عام سی لگتی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مکہ آتے ہیں اور یہاں آ کے ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں جو الگ الگ شہروں سے، ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ عادتیں دیکھ کے شاید ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری پاکستانیوں میں بہت سی کامن برائیاں ہیں جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان غلطیوں کا احساس مجھے مکہ میں ہوا، تو میں نے سوچا کہ مکہ میں ہی رہ کر کیوں نہ ان غلطیوں کے بارے میں بات کی جائے۔ بات کریں گے ہم کچھ عادتوں کی، جس میں سب سے پہلے ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ہماری زندگی میں اتنا کامن ہو گیا کہ کبھی کبھی تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور فون پہ کہتے ہیں یار بس آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ استاد کو کہہ دینا اسکول نہیں آئے، بجلی گئی ہوئی تھی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ جب جھوٹ بولنے کو اتنی بڑی برائی، گناہ بولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ اب ہم چھوٹے جھوٹ بولیں، بڑے جھوٹ بولیں، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، اور یہ ہمارے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہمیں شاید اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تفریح کے نام پر ہم جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے صرف ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور ایک اور عادت ہے جس میں ہے نظام کی خرابی۔ ہم نظام کے لیے اپنے اداروں کو تو بہت آرام سے قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ تو نظام ہی خراب ہے، اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نظام کو خراب کرنے میں ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس اگر لاز نہیں بنے ہوئے تو ہم خود سے بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اچھا کام خود سے کریں۔ ہمیں جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا تب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے۔ ہمیں چیز پتہ بھی ہوگی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوگا کچرا باہر پھینکنا غلط ہے، ہمیں پتہ بھی ہوگا ٹریفک کے رولز توڑنا غلط ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم کس کو بلیم کر دیتے ہیں؟ ہم سب بلیم کر دیتے ہیں کہ ہمارا نظام خراب ہے اور نظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ سائیکل چلی جا رہی ہے، نہ ہماری ادارے ٹھیک ہو رہے ہیں اور نہ ہماری عوام۔ بہت ہی ٹربل سم عادت جو شاید اتنی کامن ہو گئی کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ ہے صفائی کا جنازہ۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم کتنا صاف رہتے ہیں اور ہم اپنے ملک کو کتنا صاف رکھتے ہیں، یہ تو شاید بہت ہی کامن بات ہے۔ جب ہم مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، وہاں کی سڑکیں، وہاں کا نظام دیکھ کے ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا شہر، ہمارا ملک بھی اسی طرح صاف ہو۔ اور جب ہم اسی ملک میں واپس آتے ہیں تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم گاڑی سے، ایئرپورٹ سے نکل کر ہی گاڑی سے ہم فوراً سے کچرے کے ریپرز باہر پھینک رہے ہوں، کیونکہ دماغ میں، دل میں ہمارے یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں کون پوچھے گا۔ تو بس پرابلم ساری یہی ہے کہ آپ خود کتنے صفائی پسند ہیں، یہ بھی نظر آنا چاہیے۔ صرف اداروں کو کہہ دینا، بلیم کر دینا، یہی کافی نہیں ہوتا۔ ہمیں صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے جو کہ ہمیں ڈل ہی نہیں رہی ہے۔ ہمارے اندر اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے یہ بات، ہمارے مائنڈز میں اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ باہر کچرا پھینک دینا، تھیلی میں کچرا پھینک دینا، کہیں گئے ہیں، حیدری گئے ہیں، مارکیٹ گئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم نے وہیں پھینک دیا۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اثر ہمارے ملک پہ، ہمارے بچوں پہ، ہماری صحت پہ کیا پڑ رہا ہے۔ ایک اور بہت ہی کامن، حسد یعنی جالسی۔ کہتے ہیں کہ حسد وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور ہمیں شاید اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے جہاں پہ اتنا کمپٹیشن ہے کہ آپ فون کھولیں اور آپ کو جیلسی فیل ہونا شروع ہو جائے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا ایمان اس بات پر پکا ہوگا کہ مجھے حسد کرنا ہی نہیں ہے اور جس چیز میں، جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا ہے میں خوش ہوں، تو پھر آپ دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہونا سیکھ لیں، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور اس چیز کو اپنی عادت بنانی چاہیے، نہ کہ ان سے جلن میں پڑ جائیں ہم۔ اور بہت ہی کامن، ہر کسی پہ تنقید کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔
جیسے حسد غلط ہے ویسے کسی پہ تنقید کرنا بھی غلط ہے، اور شاید یہ اتنے ہی کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی سے جلن ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کام یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں الٹی بات کرتے ہیں یا ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے ایسے کیا ہے تو اس کو یہ چیز ایسے کرنی چاہیے تھی، اس کو تو اس چیز کا گناہ ملے گا، اور یہ ہمارے اندر اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے عادت۔ ہم اپنے آپ پہ فوکس کرنے کے بجائے ہمارا سارا فوکس دوسروں کی لائف پر ہوتا ہے، دوسروں کے کاموں پر ہوتا ہے، دوسروں کی چیزوں پر ہوتا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی ہی زندگی کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں، اور یہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل کہ کوئی حد نہیں۔ پہلے تو شاید لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے تھے، لیکن اب لوگوں کے پاس صرف جیلسی اور تنقید کرنا ہی رہ گیا ہے۔ کاش ہمارے اندر سے یہ والی عادت بھی چلی جائے۔ عمرہ صرف طواف کے چکروں کا نام نہیں، بلکہ ان عادتوں کے چکروں کو توڑنے کا نام بھی ہے جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو صرف دعائیں نہیں، اپنے رویے بھی بدلنے ہوں گے۔ اپنے وطن کی حالت تب بدلے گی جب ہم خود بدلیں گے۔